اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الحم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ صلوات اللہم صل علی محمد. حاضرین گرامی قدر و سامعین محترم، صاحبان عقل و دانش، محرم الحرام 1445 ہجری چھٹی نشست، جس کے سرنامہ کلام میں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ سورہ توبہ جسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے شروعات میں خدا بند عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں رکھا. کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آغاز میں نہیں ہے؟ وجہ فقط اور فقط اتنی سی ہے کہ آغاز ہی میں خدا نے مشرکوں سے براءت کا اعلان کر دیا، تبرئے کا اعلان کر دیا، براءت از مشرکین کا اعلان کر دیا. تو مصلحت پروردگار میں تھا کہ اس سورہ کے آغاز میں جب براءت کا اعلان ہو رہا ہے تو رحمانیت کا تذکرہ نہ ہو، رحمانیت کا تذکرہ نہ ہو. تو دین ہمیں تبرہ بھی سکھا رہا ہے، تولا بھی سکھا رہا ہے. خود قرآن مجید میں براءت کے نام سے ایک سورہ موجود ہے جس کی ایک آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. تو دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو اچھا ہو اسے اچھا کہو، جو برا ہو اسے برا کہو. ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہوتا، گالی دینا تبرہ نہیں ہوتا، مگر جو برا ہو اسے بیزاری کا اعلان تبرہ ہوتا ہے، اور دین نے کہا ہے کہ کرو. بلکہ قرآن ہمیں دکھا رہا ہے، سکھلا رہا ہے. تو قرآن ہمیں بتلا رہا ہے جو اچھا ہو اسے اچھا کہو، جو برا ہو اسے برا کہو. ٹھیک ہے کہ سب کے سامنے نام نہیں لیا جائے گا، کچھ مصلحتیں بھی ہوا کرتی ہیں، مگر جو اچھا ہو اسے اچھا کہو، جو برا ہو اسے برا کہو. اب ذرا دیکھیے کہ بر صغیر کے بہت بڑے محقق مولانا ابوالکلام آزاد ایک مقالہ لکھتے ہیں جس کا نام ہے تبرہ اور تولا. تبرہ اور تولا. سنی ہے، شیعہ نہیں ہے. ابوالکلام آزاد سنی ہے، شیعہ نہیں ہے، مگر ایک مقالہ لکھ رہے ہیں تبرہ اور تولا. اور اس میں بہت ہی اہم گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے بروں کو بھی اچھا کہنا ہے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے بروں کو بھی اچھا کہنا ہے تو اچھوں کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا؟
اب اس پورے جملے کی اپنے انداز میں تشریح کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدار کو بھی وفادار کہہ دیں تو وفادار کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم خائن کو بھی امین کہہ دیں تو امین کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بزدل کو بھی بہادر کہہ دیں تو بہادر کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم منافق کو بھی صحابی کہہ دیں تو صحابی کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا. اور سب سے بڑھ کر اگر ہم فرار کو بھی کرار کہہ دیں تو کرار کو کہنے کے لیے کون سا لفظ باقی بچے گا. درود بھیج محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو قرآن مجید سکھا رہا ہے کہ جو اچھا ہو اسے اچھا کہو, اور سورہ براءت کی شکل میں ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جو برا ہو اسے برا کہو. خداوند متعال نے بیزاری کا اظہار کیا ہے کہ ہم بیزار ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب اسی سورہ کی ایک آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا. خداوند متعال فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک خدا نے خرید لیا. ان اللہ اشتری, خرید لیا. کن سے خرید لیا؟ من المؤمنین, مومنین سے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ انفسہم, ان کی جانوں کو خرید لیا. واموالہم, اور ان کے مال کو خرید لیا. جب خریدا تو قیمت کیا ادا کی؟ بان لہم الجنہ, جنت کے عوض خرید لیا. خدا نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جان کو خرید لیا اور جنت کے عوض خرید لیا. تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, حالانکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم مومن کہلائے جائیں, مگر کہتے تو ہیں. تو ہم نے جب بہت زیادہ غور و فکر کیا, جب ہم نے بہت زیادہ سوچا, تو ہمارے ذہن میں تو یہ بات نہیں آئی کہ کبھی ہم نے اعلان کیا ہو کہ میرا نفس, میرا مال برائے فروخت ہے, اور خداوند متعال نے کہا ہو کہ میں تمہارا مال اور تمہاری جان خرید رہا ہوں اور تمہیں جنت کے عوض یہ دونوں چیزیں تم سے خریدتا ہوں. ہمیں تو یاد نہیں پڑتا, ہمیں تو ایسی کوئی ڈیل یاد نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ مفسرین قرآن نے اس موقع پر یہ بات کہی ہے کہ جب عالم ارواح میں آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا, اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا, تو گویا اس وقت آپ نے کہا کہ اب جب میں مومن ہوں تو میرا نفس اور میرا مال برائے فروخت ہے, اور خداوند متعال نے آپ کا یہ مال اور آپ کی جان خرید لی. آپ نے جب ایمان کا اعلان کیا, اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا, تو گویا آپ نے کہہ دیا میرا جسم, میری جان اور میرا مال برائے فروخت ہے, فار سیل, اور خداوند متعال نے اسے خرید لیا. اور کس کے عوض خرید لیا؟ جنت کے عوض خرید لیا. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم مومن ہیں اور ہمارا نفس اور ہمارا مال خدا نے خرید لیا اور اس کی قیمت لگائی جنت. تو پتہ چلا قیمت ہے جنت. تو کیا صرف یہی قیمت ہے یا اور کوئی قیمت ہے؟ اور کوئی بھی قیمت ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی قیمت ہے؟ اور کیا یہ سب سے کم قیمت ہے یا سب سے زیادہ قیمت ہے؟ یہ جو ہم نے بیچا ہے اپنی جان کو, اپنے مال کو, تو یہ سب سے زیادہ قیمت کے عوض بیچا ہے یا سب سے کم قیمت کے عوض بیچا ہے؟ ذرا دیکھیے. آپ اب جو بزنس کرنے والے ہیں وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ نے کوئی چیز تیار کی, مثلاً 1000 روپے کی, اور آپ نے برائے فروخت اعلان کیا کہ یہ چیز برائے فروخت. اب بزنس کے اندر وہ 1000 روپے کی چیز ہے, مثلاً 1000 روپے میں وہ چیز تیار ہوئی, آپ 1000 روپے سے کم میں بیچیں گے تو یہ نقصان ہے, اور اگر 1000 روپے سے اوپر میں بیچیں گے تو یہ پروفٹ ہے. فرض کیجئے اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ چیز 1001 روپے میں بیچی, تو یہ 1 روپے پروفٹ تو ہے, مگر اسے لاس سے ہی تعبیر کیا جائے گا, نقصان سے ہی تعبیر کیا جائے گا کہ آپ نے اتنا وقت صرف کیا, اتنی محنت کی اس چیز کو بیچنے میں, اور 1 روپے پروفٹ کمایا. تو وہ جو آپ کا اتنا وقت لگ گیا وہ نقصان ہے. اس کے اندر آپ کچھ اور کر سکتے تھے, کوئی اور کام انجام دے سکتے تھے. تو وہ 1001 روپے
جو 1 روپیہ آپ نے کمایا وہ پروفٹ کے طور پر اس کو سمجھا نہیں جائے گا، یعنی کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب مثلا اگر کسی نے 1000 روپے کے اندر تیار کردہ چیز کو 1200 روپے میں بیچ دیا، 1300 روپے میں بیچ دیا، تو کہا جائے گا اس نے پروفٹ کمایا، مناسب پروفٹ کمایا، اچھا پروفٹ کمایا۔ اس سے کم میں بیچتا تو میرا خیال ہے کم ہو جاتا، اس سے کم میں بیچتا تو صحیح نہیں تھا، اس سے اچھا مناسب پروفٹ کما لیا۔ اب ذرا دیکھیے، مومن کی جان کی قیمت خدا نے کیا لگائی؟ جنت۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفس کی سب سے کم قیمت ہے جنت، اس سے کم میں ایسے فروخت مت کرنا ورنہ خسارے میں رہے، اس سے کم میں اسے فروخت مت کرنا، جنت سے کم میں اپنے نفس کو مت فروخت کرنا ورنہ خسارے میں رہے۔ تو امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نفس کی سب سے کم قیمت ہے جنت، اس سے کم میں اگر فروخت کیا تو ہم نے نقصان کمایا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو نفس کی قیمت سب سے کم ہے وہ جنت ہے، پروفٹ جو سب سے کم ہو سکتا ہے، جو وہ پروفٹ کہ جو قابل قبول ہو وہ ہے جنت، اس سے کم میں اگر بیچا تو نقصان ہے۔ اب مالک بتا دے، مالک بتلا دے کہ اس سے سب سے بڑی قیمت میرے مومن کے نفس کی سب سے بڑی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید میں آیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ خدا کی مرضی سب سے بلند ہے، سب سے بڑی ہے، یعنی سب سے بڑی قیمت خدا کی مرضی ہے۔ تو اب جب ہم نے قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا تو 2 ہی ایسی شخصیتیں تھیں کہ جن کے بارے میں دنیا میں بات نازل ہو گئی۔ ایک کے لیے جو سورہ فجر میں خداوند متعال نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس عالم میں کہ تو تیرے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور جب دوسرے کے بارے میں ہم نے پوچھا تو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں، مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی قیمت خداوند متعال کی مرضی، ورضوان من اللہ اکبر، خدا کی مرضی سب سے بڑی۔ اور دنیا میں اگر کسی نے مرضی پروردگار کو خریدا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات۔ ذرا دیکھیے ہوا کیا تھا، یہ ہجرت کی شب ہوا کیا تھا، کتنا بڑا اعلان کر دیا خداوند متعال نے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول ہیں، کفار مکہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں۔ اور ایسے میں اللہ کے رسول مولا سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی خطرہ ہے۔ اب مولا کائنات کو ذرا دیکھیے، عین جوانی کا عالم، اگر عام لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان سب سے زیادہ جینا چاہتا ہے، سب سے زیادہ جینے کی امنگ اسی ایج میں ہوتی ہے۔ اور مولا کو دیکھیے، نفس رسول ہے، اس موقع پر بھی سوال فقط اور فقط اتنا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتلائیے کہ یہاں پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں بچے گی۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں علی تم اگر یہاں سو گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو بس اب علی کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اللہ کے رسول کی جان محفوظ، علی کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ذرا دیکھیے مشرک باہر کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، کبھی بھی حملہ ہو جائے گا۔ اور ایسے میں اللہ کے رسول امانتوں کو علی کے حوالے کر رہے ہیں۔ کن امانتوں کو علی کے حوالے کر رہے ہیں؟ انہی مشرکوں کی امانتوں کا حوالے کر رہے ہیں۔ کون مشرک؟ وہی مشرک جو اس وقت گھر کے باہر موجود ہیں، تلواریں لیے کھڑے ہیں، رسول کی جان کے در پہ ہیں۔ مشرک رسول کو مارنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے۔ تو علی کے حوالے کر رہے ہیں انہی مشرکوں کی امانتیں جو اس وقت قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، در پہ ہیں، قتل کرنے پر در پہ ہیں۔ تو ذرا دیکھیے کہ یہ رسول مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں اتنا حساس ہے
کہ جب تک محفوظ ہاتھوں میں نہ دے دے مکہ نہیں چھوڑتا، تو کیا خدا کی دی ہوئی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا چھوڑ دے گا؟ اس لیے غدیر خم میں ہاتھوں پر بلند کر کے دکھلا دیا کہ میرے ان امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو۔ درود ہے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو۔ اور اب جب اللہ کے رسول نے تمام امانتیں مولا کائنات کے حوالے کر دی، تو تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ کو دکھ جائے تو مجھے بھی دکھلا دیجیے گا، مجھے بھی بتا دیجیے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ سب چیزیں موجود ہیں، مگر یہ نہیں دکھا کہ اللہ کے رسول نے جب امانتوں کو مولا کے حوالے کیا ہے تو اس موقع پر یہ کہا ہو کہ اے علی، یہ امانتیں میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، مگر تم پہچانو گے کیسے کہ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ یہ فلاں امانت اس کی ہے، فلاں امانت اس کی ہے، فلاں امانت اس کی ہے۔ یہ تمہارے سامنے یہ پوری لسٹ دیا جا رہا ہوں، اس کو دیکھ لینا اور اس کے مطابق امانتیں اس کے مالک تک واپس کر دینا۔ کہیں بھی یہ فہرست نہیں ملتی، یہ لسٹ نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو منیت کی منزل پر ہو پھر اسے کسی قسم کی فہرست نہیں دی جاتی، کسی قسم کی فہرست نہیں دی جاتی۔ اور اب اللہ کے رسول چلے، مولا بستر رسول پر سو گئے ہیں۔ ذرا دیکھیے، یہاں پر آیا علامہ حضرت زیدی، خطابت کے بادشاہ، لفظوں کے بادشاہ، وہ یہاں پر مجھے عموماً یاد آیا کرتے ہیں، اور کیا کمال انداز میں شب ہجرت کا واقعہ انہوں نے پیش کیا ہے، انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، واقعاً سر دھننے کے قابل ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول نے مولا کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور مولا خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی نیند مجھے پھر کبھی نہیں آئی۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ میں یہاں پر سوؤں گا اور 101% میری موت پکی ہے، میں یہاں پر سویا اور یہاں پر ابھی حملہ ہوگا اور میں مر جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ موت آ سکتی ہے، نیند نہیں آ سکتی، نیند نہیں آ سکتی، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ ایسی میٹھی نیند مجھے پھر کبھی نہیں آئی۔ اب علامہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول چل دیے، ہجرت کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب عائشہ سے روایت ہے، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ کے رسول جب ہماری کوئی سوئی نڈل دوپہر کے وقت کھو جایا کرتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت اگر ہماری کوئی سوئی کھو جایا کرتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے تھے، ان کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، اتنا نور نکلتا تھا کہ دوپہر میں کھوئی ہوئی سوئی ہمیں مل جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دوپہر میں کھوئی ہوئی سوئی، وہ نڈل، وہ مل جایا کرتی تھی، رات کے وقت وہ نڈل مل جایا کرتی تھی۔ تو اب اللہ کے رسول کے چہرے سے تو اتنا نور نکل رہا ہے، منافق بھی جانتے ہیں، مشرک بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول اگر وہاں سے چلے جائیں گے تو کوئی اور اگر بستر پر سو گیا تو فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ تو رسول نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنی جگہ ایسے کو سلا کے جائے جس کے چہرے سے وہی نور نکلتا ہو جو رسول کے چہرے سے نکلتا ہو، ایسا نور جو رسول کے چہرے سے نکلتا ہو۔ تو اب مولا کو سلا دیا اپنی جگہ پر، مگر پرابلم یہاں پر سولو تو ہوئی نہیں، پرابلم تو برقرار ہے۔ اللہ کے رسول نے منافقوں کو، تو ان مشرکین کو دھوکے میں رکھا کہ یہاں پر رسول سو رہے ہیں، مگر رسول کا اپنا چہرہ وہ تو خود نورانی ہے، تو فوراً پہچانے جائیں گے کہ دیکھو وہ رسول جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے، وہ دیکھو وہ رسول جا رہے ہیں، وہ محمد جا رہے ہیں، وہ مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ تو اب ضروری ہے، بہت توجہ، اب ضروری ہے کہ تاریکی کا ایسا منقع اپنے ساتھ رکھے کہ جس کے آڑ میں رسول خدا چھپتے چلے جائیں۔ تاریکی کا ایسا منقع ساتھ ہو کہ جس کی آڑ میں رسول خدا چھپتے چلے جائیں۔ رستے میں تاریکی کا منقع مل گیا، اس کی تاریکی اتنی زیادہ تھی، اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ رکھ لیا، اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اور اب اللہ کے رسول پہنچے ہیں غار ثور۔ علامہ حضرت زیدی صاحب کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، واقعاً ذرا سنیے۔
تخیل خطیب کا، اور اگر وہ نہ پڑھتے تو میں بھی نہ پڑھتا۔ اللہ کے رسول پہنچے ہیں غار ثور، اور غار ثور میں پہنچنے کے بعد اب ذرا دیکھیے وہ خطیب کا تخیل، وہ الفاظ کا استعمال، الفاظ کا چناؤ کس طریقے سے۔ اللہ کے رسول ہیں غار ثور میں، مولا ہیں بستر رسول پر، خدا بند متعال اس کو مولا کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کو مولا کا یہ سونا اتنا پسند آیا کہ اس نے حبیب سے کہا، اپنے حبیب سے کہا، اے حبیب یہ سونا میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ سونا یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کیا کھرا سونا ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک سونا، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک سونا، یہ سونا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس سونے والے سے پوچھ یہ سونا بیچنا چاہتا ہے، یہ سونا یہ بیچنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے وہیں سے آواز دی، اے سونے والے کیا اپنا سونا بیچتا ہے؟ کیا اپنا سونا بیچتا ہے؟ سونے والے نے کہا جی اللہ کے رسول بیچنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا کہتے ہیں پالنے والے وہ سونے والا سونا بیچنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اے رسول پوچھو کیا قیمت ادا کی جائے اس سونے کی، یہ خالص سونا، یہ کھرا سونا، کیا قیمت ادا کی جائے اس سونے کی؟ رسول نے سوال کیا یہ بتا کیا قیمت مانگتا ہے، کتنی قیمت مانگتا ہے؟ مولا پوچھتے ہیں رسول اللہ کے رسول یہ بتلائیے خریدنے والا کون ہے، خریدنے والا کون ہے؟ کہا سارے جہانوں کا بادشاہ پروردگار عالم تیرا سونا خریدنا چاہتا ہے، اللہ تیرا سونا خریدنا چاہتا ہے۔ اور اب مولا نے کہا کہ جب خدا یہ سونا خریدنا چاہتا ہے تو کیا بھاؤ تاؤ کیا جائے، جو اس کی مرضی ہو وہی دے دے، جو اس کی مرضی ہو وہی دے دے۔ رسول کہتے ہیں مالک تیری مرضی پر علی نے چھوڑ دیا، قیمت تیری مرضی پر چھوڑ دی۔ اس موقع پر خدا نے کہا جب ہماری مرضی پر چھوڑ دی تو ہم نے اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا دیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا دیکھیے کس طریقے سے اس پورے واقعے کو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے بیان کیا، کس طریقے سے بیان کیا واقعاً۔ اور اب دیکھیے خدا بند متعال نے آیت نازل کی من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ لوگوں میں کچھ علی جیسے بھی تو ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں، مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں۔ اب لوگ لاکھ یہ کہتے رہیں کہ ہم کہیں ان کو رضی اللہ کہیں کہ نہ کہیں، کیا کہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں یہ کہوں گا کہ ان کی طرف دیکھو، خدا نے اپنی مرضی انہیں دے دی ہے، جن جن سے یہ راضی ہو کہو رضی اللہ، اور جن سے یہ ناراض ہو کہو لعنت اللہ۔ بس عزیزان محترم، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ آج ہے 6 محرم الحرام، آج ننھے شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے، اس چھوٹے شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس موقع پر ایک روایت پڑھوں، مصائب کی روایت ہے، واقعاً بڑی عجیب روایت۔ کربلا کے بعد کچھ سال گزر گئے، امیر مختار کا زمانہ ہے، حکومت کوفہ میں اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ اس موقع پر ایک شخص مدینے میں آتا ہے سید سجاد سے ملاقات کے لیے۔ جب سید سجاد کے پاس آ گیا تو اس نے کہا مولا میں کوفے سے آیا ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں بتاؤ کہ کوفے کے کیا حالات ہیں، کیا چل رہا ہے کوفے میں؟ وہ شخص کہتا ہے مولا میں کیا بتلاؤں، مختار کی حکومت ہے، ایک ایک مجرم کو گرفتار کرتے ہیں، کربلا کے مجرم کو گرفتار کرتے ہیں، اس سے اس کا جرم اگلواتے ہیں اور اسے تہہ تیگ کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جتنے بھی مجرم تھے کربلا کے، سب نے ابن زیاد کے دفتر میں اپنی کارستانی لکھوائی تھی، کارنامے لکھوائے تھے انعام کے لالچ میں۔ تو ایک پورا رجسٹر، پورا دفتر تیار تھا کہ جس کے اندر ان سب کے جرائم موجود تھے۔ مختار ان سب کو بلاتے تھے، ان سے ان کے جرم اگلواتے تھے، دفتر میں دیکھتے تھے، اگر میچ کر جائیں تو ٹھیک، نہیں تو اگلوائیں، اور اس کے بعد پھر انہیں سزا دے دیتے ہیں، انہیں
قتل کروا دیا کرتے تھے، تہہ تیک کر دیتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا مولا میں کیا بتلاؤں، مختار کا زمانہ ہے، مختار کی حکومت ہے، ایک ایک مجرم کو گرفتار کرتے ہیں، اس سے اس کا جرم اگلواتے ہیں اور پھر اسے تہہ تیک کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر سید سجاد نے اپنے سر کو جھکایا اور پھر اٹھانے کے بعد ایک سوال کیا، بس اتنا بتلا دے ہرملہ پکڑا گیا، بس اتنا بتلا دے ہرملہ پکڑا گیا۔ وہ شخص پریشان ہوا، کہنے لگا سید سجاد میں حیران ہوں، اے مولا میں حیران ہوں، آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ نے چچا عباس کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، حد یہ ہے کہ اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ نے اگر سوال کیا تو اس ننھے ششماہے کے قاتل کے بارے میں سوال کیا۔ سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر علی اصغر کو تو نہیں لگا تھا، وہ تیر علی اصغر کو نہیں لگا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے جگر کے پار ہو گیا۔ بس عزیزو، اس موقع پر وہ شخص کہتا ہے نہیں مولا، ہرملہ اب تک گرفتار نہیں ہوا۔ یہ تہذیب آل محمد میں بہت کم ہے، مگر یہ موقع تھا کہ جب سید سجاد نے ہرملہ کو بد دعا دی، اور اب جب وہ شخص واپس پلٹا ہے کوفے کی جانب، کوفے میں داخل ہوا، دیکھتا ہے مختار کا دربار سجا ہوا ہے، مختار تشریف فرما ہے، اور ایسے میں کوئی شخص آواز لگاتا ہے کہ ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ہرملہ کو ہتکڑیاں لگا کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسے ہی اس شخص نے ہرملہ کو دیکھا نا، فوراً کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مختار اس کی طرف متوجہ ہو اور کہنے لگے کہ اللہ کی کبریائی میں تو کسی قسم کا شک نہیں ہے، مگر یہ کون سا موقع تھا تکبیر بلند کرنے کا؟ وہ کہتا ہے امیر میں کیا بتلاؤں، ابھی مدینے سے آ رہا ہوں، سید سجاد سے ملاقات کی، سید سجاد نے کسی مجرم کے بارے میں سوال نہیں کیا، اگر پوچھا تو اس ملعون کے بارے میں سوال کیا، اس ملعون کے بارے میں پوچھا۔ مختار کہتے ہیں اے ہرملہ بتا تو نے کیا کیا، تو نے کربلا میں کیا تو نے کربلا میں کیا جرائم انجام دیے، تو نے کربلا میں کیا کارنامے کیے؟ بس عزیزو، ہرملہ کہتا ہے اے امیر اگر کچھ صدا دینی ہے صدا دے دے، مجھے مارنا ہے مار دے، مگر مجھ سے یہ نہ پوچھ میں نے کربلا میں کیا کیا۔ مختار نے اصرار کیا، ہرملہ بتلانا پڑے گا تو نے کربلا میں کیا کیا۔ ہرملہ کہتا ہے اے امیر کربلا میں میرے پاس 7 تیر تھے، 4 نشانے پر نہیں لگے، 3 نشانے پر لگے۔ مختار کہتا ہے بتا تو نے پہلا تیر کس پر چلایا؟ ہرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب کربلا کا علمدار عباس علمدار مشق سکینہ کو فرات سے بھر کر خیمے کی جانب جا رہا تھا، ایسے میں کوئی کسی کی مجال نہ تھی عباس کے قریب جا سکے۔ ہرملہ کہتا ہے کہ عمر سعد نے مجھے حکم دیا اے ہرملہ کچھ اس طرح سے کار کہ یہ پانی خیموں میں نہ پہنچ سکے۔ بس عزیزو، ہرملہ کہتا ہے امیر میں نے اس موقع پر ایک تیر کمان میں جوڑا، اب جو تیر رہا کیا وہ تیر مشق سکینہ میں جا کر پیوست ہوا، پانی زمین پر بہہ گیا، عباس کی امید ٹوٹی، علمدار گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا۔ بس عزیزو، اس موقع پر مختار سوال کرتے ہیں اے ہرملہ بتلا تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ وہ کہتا ہے امیر مجھے معاف کر دے مگر مجھ سے یہ نہ پوچھ میں نے دوسرا تیر کس پر چلایا۔ اور مختار نے جب اصرار کیا، ہرملہ کہتا ہے، ہرملہ دوسرا تیر اسکپ کرتا ہے، تیسرے تیر پر براہ راست آتا ہے اور کہتا ہے اے امیر یہ وہ وقت تھا جب غریب زہرا ذوالجناح پر ڈگمگا رہا تھا، گرتا نہیں تھا، زخموں سے چور چور ہو چکا تھا مگر گر نہیں رہا تھا۔ عمر سعد مجھ سے کہتا ہے اے ہرملہ کچھ اس طرح سے کر حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ بس عزیزو، ہرملہ کہتا ہے میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا، اب جو رہا کیا حسین کی پیشانی میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ چھٹا اور غریب زہرا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، غریب زہرا زمین کربلا پر آ گیا۔ زمانے کے امام کی فریاد میرا سلام ہو اس پر جو جب زین سے زمین پر گرا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا۔ بس عزیزو، اس کے بعد مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ ہرملہ کہتا ہے امیر مجھے مار دے مگر اس تیر کے بارے میں نہ پوچھ۔ جب اصرار بڑھا، ہرملہ کہتا ہے یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر بلک رہا تھا اور حسین کہہ رہے تھے اے فوج اشقیا اگر تمہاری نظر میں کوئی
کوئی مجرم ہے تو وہ میں ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے، آؤ آگے بڑھو، اسے پانی پلا دو۔ جب کسی نے جواب نہ دیا، حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو اسے ریگ زار کربلا پہ لٹا دیتا ہوں، آگے بڑھو، اسے اٹھاؤ اور سیراب کر دو۔ بس عزیزو، اس کے بعد حسین نے اصغر کو زمین پر رکھا، اصغر تڑپتا رہا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ جیسے ہی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا نا، حسین کہنے ہیں اے اصغر تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو نا، حجت تمام کر دو۔ بس عزیزو، اس کے بعد اصغر نے اپنا رخ فوج اشقیہ کی طرف کیا، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ فوج اشقیہ میں تہرام بپا ہوا، تلاطم برپا ہوا، عمر سعد کو انقلاب کا خوف ہوا، کہنے لگا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر۔ بس عزیز حرملہ کہتا ہے میں نے تیر کمان میں جوڑا، چلانا چاہتا تھا زمین پر گر گیا، پھر تیر کمان میں جوڑا، پھر چلانا چاہتا تھا زمین پہ کربلا پر گر گیا، پھر واپس جوڑا، پھر جب واپس گر گیا تو کسی نے مجھ سے کہا ارے اے حرملہ، اگر مجھ سے کوئی پوچھے عرب کا سب سے سفاک شخص کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، ایک بچے سے ڈر گیا۔ حرملہ کہتا ہے جب بھی میں تیر کمان میں جوڑتا ہوں میرے سامنے ایک باپردہ بی بی آ جاتی ہے، کہتی ہے اے حرملہ میرے بچے کا کیا قصور ہے، میرے بچے پر تیر نہ چلا۔ بس عزیزو، حرملہ کہتا ہے اے امیر، میں نے اس موقع پر 3 بھال کا تیر جوڑا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ 3 بھال کا تیر عرب میں گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ارے کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اصغر کا ننھا سا گلا۔ بس عزیزو، وہ کہتا ہے جب میں نے تیر رہا کیا، مختار نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ حرملہ کہتا ہے فتقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزو، جب حسین پلٹ کر خیمے کی جانب واپس پلٹے ہیں نا، پلٹے ام رباب سے کہتے ہیں اے ام رباب تو بتا میں تیرا کون ہوں؟ ام رباب کہتی ہے اے آقا آپ میرے والی میرے وارث ہیں۔ حسین کہتے ہیں اے ام رباب ایک بات کہوں گا سن لے گی؟ ام رباب کہتی ہے کہیے مالک، کہیے آقا، کہیے وارث، بتائیے کیا بات ہے؟ حسین نے اپنی آبا کے دامن کو ہٹایا، جیسے ہی علی اصغر کا دنا سا گلا دکھا، حسین حسرت بھری آواز میں کہتے ہیں اے ام رباب میں تیرے بچے کو سیراب نہ کرا سکا۔ اس موقع پر ام رباب کہتی ہیں یا بنیا اب مثلک ینحر، اے علی اصغر، اے میرے لال، تیرے سن و سال کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے۔ ارے وہ کون شقی تھا جس نے تجھ پر تیر الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلبی ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین و شہداء کی مغفرت فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔